ہمارے سبق کا عنوان ہے مرزا محمد سعید، اور اس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی، جن کی پیدائش کا سن ہے 1906 عیسوی اور وفات ہے 1967 عیسوی۔ یہ 67 پڑھنا ہے، اس کو اکثر 67 بولتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ڈپٹی نذیر احمد، جن کا سبق آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ان کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے بیٹے تھے۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے FSE کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد دہلی سے انگریزی ادبیات میں BA آنرز کیا، MA فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کافی عبور رکھتے تھے۔ ان کی زبان آسان اور سادہ تھی، موسیقار بھی تھے، لیکن اصل پہچان ان کی ادب ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی، جو اردو ادب کے بہت بڑے مورخ ہیں، عصر حاضر کے بہت بڑے مورخ ہیں، جنہوں نے کئی جلدوں میں تاریخ ادب اردو تحریر کی۔ انہوں نے خاکہ نگاری پہ ان کو مشورہ دیا کہ آپ خاکہ نگاری کریں۔ خاکوں میں ان کی کتابوں کے نام گنجینہ گوہر، جس سے آپ کا سبق بھی لیا گیا ہے، بزم خوش نفساں، ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی وپتا اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ تو وقت کی کمی کے باعث ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق میں شاہد احمد دہلوی مرزا محمد سعید کا خاکہ بیان کرتے ہیں۔ خاکہ کیا ہے؟ سب سے پہلے خاکہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ خاکہ، جس کو انگلش میں اسکیچ بھی کہتے ہیں، ایک پینٹر جب کوئی تصویر بناتا ہے تو اس کے خد و خال بھی ساتھ بناتا ہے، اور جس کو سمجھنے کے لیے کافی زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ایک مصنف لکھتا ہے، اس نے الفاظ کے ذریعے سے اپنی تصویر پیش کرنی ہے، تو جیسا آپ تصویر میں دیکھتے ہیں وہ تو آپ اپنی مرضی سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا، اس میں یہ کہا گیا، لیکن ایک خاکہ نگار نے اس کے بارے میں جو محسوس کیا، جیسا اس کو دیکھا اور جیسا اس کے بارے میں سنا، اس کے تمام علمی، ادبی اور تحریری کارناموں کو وہ بیان کرتا ہے۔ لہذا خاکہ میں اس کا ظاہری نقش و نگار بھی ہوگا، اس کی زندگی کے بارے میں بھی ہوگا، اس کے کام کے بارے میں بھی ہوگا، جو اس نے حیات و خدمات کے سلسلے میں خدمات سر انجام دی ہیں، وہ سارا آپ کو خاکہ کی شکل میں مل جائے گا۔ تو مرزا محمد سعید شاہد احمد دہلوی کے استاد محترم تھے، وہ ان کے ساتھ رہے، اس لیے ان کے بارے میں انہیں
زیادہ علم تھا۔ ایک دن جب وہ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ مرزا محمد سعید کا انتقال ہو گیا ہے اور آج تیسرا دن ہے، تو ان کے افسوس کی کوئی انتہا نہ رہی کہ پہلے بیمار کے بارے میں معلوم ہو جاتا تھا، لیکن آج تو مرنے کے بعد ہی معلوم ہوا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں اندازہ نہیں کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ان کی عدم موجودگی رہ رہ کے یاد آئے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں نہ تو کسی سراہا جانے کی تمنا تھی، اور وہ اپنا کام بے نیاز ہو کر کرتے تھے، صرف اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے، لیکن سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھتے رہے، شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں بلکہ خود جب ان کا جی چاہتا تھا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، پیسے لینے کے لیے نہیں لکھتے تھے، اور اگر کوئی ان کو پیسوں کا لالچ دیتا تو اس پہ بگڑ جاتے تھے۔ ان کے پہلے ناول کا نام یاسمین ہے اور دوسرا ناول خواب ہستی۔ ایک پبلشر صاحب دلی سے ان سے ملنے کے لیے آئے اور ان کی خواہش تھی کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب فرمائش پر کام نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ نہ مانے۔ میرے ساتھ مرزا صاحب کے پاس گئے، اور جب انہیں کہا کہ ایک ناول لکھنا ہے تو وہ تھوڑا پریشان ہو گئے، ان کو شک گزرا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ناول کے 5,000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں۔ میں جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول نہیں لکھ سکتا۔ اس کے بعد وہ صاحب اپنا سا منہ لے کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت شائع ہوئی، جس کے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے ہی اسے شائع کیا۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب دلی کے شریف خاندان کے چشم و چراغ تھے اور کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ سر سید احمد خان کے پرانے مکان کے قریب ہی رہتے تھے اور ان سے رشتہ داری بھی تھی۔ اس کے علاوہ منشی ذکاء اللہ کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری تھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے، دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں
علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر تک قائم رہے۔ 1906-07 میں سال 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے، جن میں پطرس بخاری، امتیاز علی تاج، مرزا صاحب سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی علمی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی۔ پطرس کے سلسلے میں 2 دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے، مگر پرانے دوستوں سے تعلقات میں کوئی فرق نہ آیا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا کہ ریڈیو کے لیے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ 2 تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ بات پطرس تک پہنچی، انہوں نے پوچھا، مرزا صاحب نے کہا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ خوددار تھے، پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ مرزا صاحب کو بڑا راضی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کسی طرح بھی راضی نہ ہوئے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، ایم ڈی تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھایا جاتا، اس پر گفتگو ہوتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، سبھی خاموشی سے سنتے رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ آپ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنی محتاط رائے دی۔ پطرس کو شوخی سوجی، فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، پرانی تہذیبوں کا ایک دریا تھا کہ امڈا چلا آتا، یعنی ان سے زیادہ وہاں پر موجود کسی شخص کے پاس علم نہیں تھا۔ فیض پشیمان ہوئے، مرزا صاحب کی طرف دیکھا۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے اور سب دم بخود بیٹھے ہوئے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت، درس و تدریس اور نئی نئی کتابیں پڑھتے تھے۔ فرماتے تھے اگر اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا۔ پینشن لینے کے بعد ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتبی رہا۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ کھیل تماشے، سنیما تھیٹر وغیرہ سے ان کو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔
ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش قدم میں انہوں نے کام شروع کیا، وہ سننے والوں کے فی البدیہہ جواب دیا کرتے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ صوبائی اسمبلی میں ممبر رہے۔ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے، ان کے قد کے بارے میں اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بوؤں کے سائے میں بڑی بڑی اونچی آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں بھری ہوئی کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے، داڑھی مودی ہوئی دھان پان سے آدمی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 جوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا۔ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بہت کم آتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاقی اور خوش مزاجی ان کے مزاج میں رچی بسی تھی، زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے، آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار لوگ زمانہ پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ مرزا صاحب اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بے غم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے گنجینہ گوہر۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمایا، جس میں مرزا صاحب کا خاکہ پیش کیا گیا کہ کیسے مرزا صاحب کا رنگ ڈھنگ اور ان کے زندگی میں کارنامے کیا کیا تھے۔ اب میں آپ سے سوال جواب تو کر نہیں سکتا کہ کیسے آپ سے پوچھوں اور کیسے آپ جواب دیں، لیکن اب میں دوبارہ اس سبق کا آغاز کرتا ہوں اور قرأت کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے تلفظ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تھوڑی سیٹنگ کا مسئلہ آ رہا ہے۔ بہرحال صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا۔ عزیز طلبہ، اس میں چند مشکل الفاظ آئے ہیں۔ دل دھک سے رہ جانا، بہت بڑا صدمہ پہنچنا۔ علالت بیماری کو کہتے ہیں،
مرض الموت، موت کی بیماری، یعنی موت بذات خود ایک بیماری ہے. رحلت فرما گئے، وفات پا گئے. آپ نے دیکھا یہاں پہ لکھا ہوا ان کے سینکڑوں، تو ایسے ہی آپ نے سینکڑوں اس کو پڑھنا ہے، سینکڑوں نہیں پڑھنا. سانحہ ارتحال، سانحہ ارتحال کا مطلب ہے رحلت کا حادثہ. سانحہ حادثے کو کہتے ہیں، یعنی وفات کی خبر. سناؤنی، سناؤنی کا مطلب ہے اطلاع پہنچانا، کہیں سے سننا. شعار، طریقہ، اہل کمال، عظیم لوگ، کمال درجے پہ پہنچے ہوئے لوگ. غفلت، بے پرواہی کو کہتے ہیں. بے پرواہی، پرواہی نہیں لکھنا اور نہ لاپرواہی لکھنا ہے. شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک کا ایک کی اچانک ہم سے چھین لیا گیا. عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا. مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے. دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے. کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر. کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے. کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا. فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے. انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا. عزیز طلبہ، آپ نے لہجہ بھی دیکھا کہ کس طرح اسے پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. ہر لفظ کو اس کی حیثیت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے دیکھا یہاں پہ رموز اوقاف ہیں، جہاں پہ ختمہ ہے وہاں پہ آپ نے ٹھہر جانا ہے. جہاں پہ سکتہ یعنی کوما ہے وہاں پہ آپ نے تھوڑی دیر رکنا ہے، اور جہاں پہ خطابیہ نشان ہے وہاں پہ آپ نے اسے خطاب کے انداز میں ہی پڑھنا ہے، اور جہاں پہ سوالیہ نشان ہے وہاں پہ آپ نے سوال کے انداز میں اسے ادا کرنا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، وہاں پہ 1 نمبر لکھا ہوا ہے. 1 نمبر کا مطلب کیا ہے کہ یہ حاشیہ ہے. یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے 1 نمبر دے کے سر عبد القادر معروف اور ادیب علامہ اقبال کے گہرے دوست تھے. اسے تحقیق کی زبان میں حاشیہ کہتے ہیں. اگر زیادہ ہوں تو پھر اسے حواشی کہیں گے. یعنی جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کی وضاحت کرنی ہے نیچے، کیونکہ بعض الفاظ، بعض ٹرمز، بعض اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اس کی نیچے وضاحت کر دی جاتی ہے تاکہ سب کی سمجھ میں بات آ جائے. اب عالم کی موت
عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم اور عالم، ان دونوں کا فرق آپ نے سمجھنا ہے۔ عالم علم رکھنے والے کو کہتے ہیں، جو جانتا ہے، جاننے والا عالم کہلاتا ہے، اور عالم، عالم دنیا کو کہتے ہیں، جہان کو کہتے ہیں۔ ایک عالم کا مطلب حالت بھی ہے، آپ کس عالم میں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کس حالت میں بیٹھے ہیں۔ تو عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ اگر ایک علم رکھنے والا مر جائے تو آپ سمجھیں کہ دنیا ہی اندھیر ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یعنی اب پہلے جیسی علم کی باتیں کوئی اور ہو سکتا ہے کہ نہ بتا سکے۔ جتنا علم مرزا صاحب کے پاس تھا، ہو سکتا ہے کہ اب ہمارے علم کی پیاس کو اور کوئی نہ بجھا سکے۔ ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی۔ یعنی اب وہ ہم میں نہیں ہیں، ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد ہمارے ساتھ رہے گی۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کام کرنا، ان کی گفتگو کا انداز، یہ سارا ہمیں یاد آتا رہے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جدا ہونے کا زخم بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کم ہو جائے گا۔ جب بھی ان کی یاد آئے گی لگے گا کہ ہمیں بہت بڑا زخم ملا ہے۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے۔ یعنی وہ اپنا کام خاموشی سے کرتے تھے، نمائش نہیں کرتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے، کسی کو جتاتے نہیں تھے۔ اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ادیب لوگ زیادہ تر گمنام ہی رہتے ہیں، اور جو میڈیا میں چلے جاتے ہیں، پرنٹ میڈیا میں چلے جاتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنے وقت میں ہی شہرت پا لیتے ہیں، اور باقی جو ہیں ان کو شہرت ان کے مرنے کے بعد اکثر نصیب ہوتی ہے۔ لہذا ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے لوگ اس طرح واقف نہیں ہوئے جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے۔ وہ ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے ان کی نمائش ہو، اور وہ عام لوگوں میں گلتے ملتے بھی نہیں تھے۔ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ ان کو نہ تو سراہے جانے کی تمنا تھی اور نہ کسی بدلے کی پرواہ تھی۔ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر وہ اپنی تسکین کے لیے کام کرتے تھے، اور کام اس لیے کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ یعنی ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ کام کریں، فرمائشی کام نہیں کرتے تھے، کسی کے کہنے پہ کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے۔ جو طلبہ مجھ سے پڑھتے رہے ہیں 9ویں جماعت میں یا 8ویں جماعت میں، ان کو میں نے سر عبد القادر کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو علامہ اقبال کے مضمون میں اور علامہ اقبال کی نظم پڑھاتے ہوئے میں نے تعارف میں بتایا تھا سر عبد القادر کون تھے اور انہوں نے اقبال کو کیا مشورہ دیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ جی وہی جنہوں نے اقبال کو شاعری سے تائب ہونے سے منع کیا تھا، اور وہ اپنے استاد آرنلڈ کے پاس لے گئے تھے، جو سر عبد القادر کے استاد بھی تھے اور علامہ اقبال کے استاد بھی تھے۔
انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ اقبال آپ کی شاعری بہت اچھی ہے، لہذا آپ کی شاعری کو آپ کی قوم کو ضرورت ہے، آپ شاعری ترک نہ کریں۔ اور اقبال نے اپنے استاد کا فرمان سر آنکھوں پر رکھا اور شاعری دوبارہ شروع کر دی۔ مرزا صاحب کو پیسوں کا کوئی لالچ نہیں تھا، پیسے کی خاطر وہ لکھتے بھی نہیں تھے، بلکہ پیسے کا ذکر ہو جاتا تھا تو وہ چڑ جاتے تھے، ضد میں آ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہییں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اور جب اپنا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا۔ بے مزد کا مطلب ہے بلا معاوضہ، بغیر کسی قیمت کے، جاؤ موج کرو۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ مرزا صاحب کون تھے اور شاہد احمد دہلوی ان سے کیا تعلق رکھتے تھے۔ شاہد احمد دہلوی ان کے شاگرد تھے، انہوں نے مرزا صاحب سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کی تحریر میں دلی کی شستہ اور با محاورہ زبان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ خاکہ میں ان کے نمونے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ کس طرح خاکہ لکھا جاتا ہے اور خاکہ ہوتا کیا ہے۔ تو کل کے لیے آپ کو میں یہ کام دے رہا ہوں کہ آپ نے بقیہ سبق گھر سے پڑھ کے آنا ہے، اور آ کے اگر تو کانفرنس کال ہوئی تو پھر میں اس میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن آج میں نے بہت کوشش کی لیکن کانفرنس کال نہیں ہو سکی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نیٹ بھی ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے، نیٹ وقتی طور پہ آ کے جواب دے گیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد بجلی بھی چلی گئی، جو کہ ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ لہٰذا اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔